مریم اورنگزیب صاحبہ نے مریم صاحبہ شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ بتائیے کہ نون لیگ نے فریق بننے کا فیصلہ کیا ہے، پٹیشن تیار ہو رہی ہے، آپ کے ساتھ ساتھ دیگر پارٹیز بھی فریق بننے کا اعلان کر چکی ہیں، تو نون لیگ کا کیا سٹانس ہے ساری سچویشن کے اوپر، کیا کہیں گے آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون لیگ کا پہلے دن سے ایک ہی سٹانس ہے کہ 8 فروری کو ملک میں الیکشن ہو۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کی درخواست کے اوپر پورا آئینی بحران اور وتیرہ ہی ان کا یہ ہے۔ ملک میں ہر چیز ٹھیک چل رہی ہو تو دھرنے کر دو، ملک میں ہر چیز ٹھیک چل رہی ہو تو لانگ مارچ اناؤنس کر دو، ملک میں ہر چیز ٹھیک کر رہی ہو تو کسی کا سر پھاڑ دو، پیٹرول بم پھینک دو، 9 مئی کر دو۔ یہ طریقہ کار ہے، یہ ان کی سیاست ہے۔ اور اب آپ دیکھیں کہ آج بھی ملک جو ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آئے تو آئین توڑ دو، پارلیمنٹ توڑ دو، اور آج بھی وہی صورتحال ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ آئی ہوئی ہے، کوئی تم آرام کرو، الیکشن لڑو آ کے۔ وہ جی لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن، اس کی وجہ سے پورا پروسیس ڈیلے، افراتفری مچی ہوئی ہے، لیکن نون لیگ 8 فروری کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہے۔ ہمارا انٹرنل پارلیمنٹری بورڈ کا پروسیس آلموسٹ کمپلیشن کی طرف ہے، مینیفیسٹو کمیٹی نے اپنا کام آلموسٹ مکمل کر لیا ہے اور ہم 8 فروری کو الیکشن کے لیے تیار ہیں۔ اچھا میم، آپ کو صورتحال کیسی نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ ایک جانب پی ٹی آئی تحفظات کا اظہار کر رہی ہے، تو دوسری جانب ہم اپنے ماضی کے الیکشنز میں دکھائیں تو آپ لوگوں کو بھی 2018 کے الیکشنز پر اس کے نتائج کے اوپر اعتراض نظر آیا۔ تو پاکستان میں جو فیئر الیکشنز ہیں اور جس کی ساری پارٹیز ڈیمانڈ کرتی رہی ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ اب بھی ایک معاملہ کھٹائی میں پڑ سکتا ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال ہے کہ کیوں الیکشن سے پہلے ہی یہ واحد ملک ہے جس میں الیکشن سے پہلے ہی کہ جی یہ فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں ہوگا۔ یہی پٹیشن جو تھی، آپ دیکھیں کہ مئی میں جو الیکشنز ہوئے تھے تو اس وقت بھی تو یہی ڈیسیجن ان پلے تھا، ڈی سی اور اے سی، آر اوز اور ڈی آر اوز لگنے کا۔ اس وقت کیوں تکلیف نہیں ہوئی پی ٹی آئی کو؟ آج کیا پرابلم ہو گئی پی ٹی آئی کو؟ میں نے پہلے کہا کہ ان کا طریقہ کار، ان کی واردات ڈالنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی لاجا بینچ بن گیا، 18 کو فکس ہو گئی، اس وقت سپریم کورٹ کے اندر بھی فکس ہوئی ہے۔ انشاءاللہ میرے خیال میں پاکستان کی عوام کے حق میں فیصلہ آئے گا۔ اچھا میم، پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی کچھ شکوک و شبہات کا اظہار ہم نے دیکھا کہ گزشتہ کچھ دنوں سے جاری ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کی مرضی سے پنجاب کے اندر کچھ تعیناتیاں ہو رہی ہیں، اور فیصل کریم کنڈی صاحب نے بھی اس سے پہلے اس بات کا اظہار کیا ہے۔ آپ اس پر کیا کہیں گے؟ نون لیگ کا کیا موقف ہے؟ پیپلز پارٹی نے اظہار تحفظات کا آج ہی کیا یا 1-2 دن پہلے کیا، اس سے پہلے تو کسی قسم کا، جب وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ وفاق میں حکومت کا حصہ تھے، پنجاب میں حکومت کا حصہ تھے اور سارے الیکشن ان کے سامنے ہوئے ہیں، تو آج ان کو کیوں یاد آ گیا؟ ٹھیک ہے مریم صاحبہ، یہ بھی کہیے گا کہ جو آج پی ٹی آئی نے پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے، اس میں سلائٹلی تھوڑا ان کا موقف ڈیفرنٹ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہ صرف بیوروکریسی بلکہ کوئی بھی عملہ شامل نہیں ہونا چاہیے انتخابات میں، عدلیہ کا عملہ شامل ہونا چاہیے، عدلیہ اپنی نگرانی میں انتخابات کروائے۔ اگر ایسا کوئی ڈیسیجن آج سپریم کورٹ کی جانب سے آتا ہے تو پھر اس میں کوئی اعتراضات، کوئی شکوک و شبہات باقی رہ جاتے ہیں پارٹی کی جانب سے؟ ابھی آپ ویٹ کریں آن اے لائٹر نوٹ کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ اور کے پی ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ میں کیا پٹیشن دیتی ہے، کیونکہ یہ نہ ہونا کہ 3 ابھی اور مختلف آ جائیں۔ ان کا موقف تو ہر کورٹ میں اور ہر جگہ کے اوپر ایک یو ٹرن بدلتا رہتا ہے، تو لیٹس ویٹ کہ سندھ میں وہ کیا دیتے ہیں اور وہ دوسری جگہ کیا ہوتا ہے۔ مطلب انہوں نے تو مذاق بنایا ہوا ہر چیز سے۔ جوڈیشل پالیسی کے مطابق پہلے ہی عدلیہ کہہ چکی ہے کہ ورک لوڈ کی وجہ سے، اور یہ جوڈیشل پالیسی کا حصہ ہے کہ وہ جوڈیشری کے افسران نہیں دے سکتے، اور یہ ہجانی کیفیت کہ جی کے پی میں یہ کہہ دو، سندھ ہائی کورٹ میں یہ کہہ دو، لاہور ہائی کورٹ میں یہ کہہ دو، اسلام آباد ایک افراتفری آئینی بحران ڈالنے کے وہ چکر میں ہے۔ لیکن عدلیہ جو ہے اس وقت جاگ رہی ہے، اور وہ سہولت کاری بھی میسر نہیں ہے پی ٹی آئی کے پاس جو پہلے 2018 میں تھی۔ آر ٹی ایس کا بٹن بھی پاس نہیں ہے، سیاسی مخالفین بھی اس وقت جیلوں میں نہیں ہیں۔ تو انشاءاللہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ بہتر فیصلہ، دیکھتے ہیں کہ کیا فیصلہ